ذات کے حوالے سے ہمارا ایمان یہ ہے، اور ہم یہ سکھاتے بھی ہیں کہ 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، کہ یا رسول اللہ 1000 بار مشک عنبر اور گلاب سے اپنی زبان کو دھو لوں اور پھر بھی غلطی سے آپ کا نام میری زبان سے نکل جائے تو میں کمال کی گستاخی بے ادبی تصور کرتا ہوں۔ ہمارا یہ ایمان ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جو کسی پر بہتان لگاتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ غیبت کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کاٹ کے کھا رہے ہو۔ تم ایسا تو نہیں کر سکتے نا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کاٹ کے کھا جاؤ، نہیں کر سکتے نا۔ کتنا کراہیت آمیز تصور ہے۔ لیکن جب غیبت کرتے ہو تو اللہ کے نزدیک اتنا ہی برا ہے یہ غیبت کرنا، جیسا تمہارے نزدیک اپنے مردہ بھائی کا گوشت کاٹ کے کھانا برا ہے، اللہ کے نزدیک اتنا ہی برا عمل آپ کا یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کریں، غیبت کریں۔ اور غیبت کیا ہوتی ہے؟ غیبت اس بات کا کسی کی غیر موجودگی میں بیان کرنا ہے جو نقص یا برائی اس شخص میں موجود ہو۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ جو آپ کی بیوی ہے نا حفصہ، اس کا تو قد بہت چھوٹا ہے، آپ اس کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ تو آپ کا چہرہ مبارک لال سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ توبہ کر عائشہ، تو غیبت کر رہی ہے حفصہ کی۔ تو بی بی عائشہ نے کہا کہ میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی، وہ تو واقعی اس کا قد چھوٹا ہے۔ آپ نے فرمایا تبھی تو غیبت کہہ رہا ہوں میں، اس میں یہ عیب ہے اور تو اس کی غیر موجودگی میں بیان کر رہی ہے، تبھی تو غیبت کہلاتی ہے یہ۔ اگر وہ عیب اس میں نہ ہو اور تو بیان کرے تو پھر یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے جس کو بہتان کہتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ایک مسلمان تو اپنا نہیں رہا، لیکن ایک صوفی کے کردار میں یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ کا نور اس کے سینے میں جاتا ہے، اس کے قلب میں جاتا ہے، اور پھر خون میں مکس ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اس کے کردار کا حصہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی کی ذات والا نہ کسی کو بیعت فرمایا، نہ کسی سے چندے نذرانے طلب کیے، یعنی اتنی بے لوث دعوت حق کی، اس کی نظیر کوئی ملتی نہیں۔ اور پھر فرقہ وارانہ شیطان صفت مولویوں نے اس کا صلہ کیا دیا ہے، جھوٹی کہانیاں بنا کے آپ پر بہتان ترازی کی ہے، فتوے لگائے ہیں۔ تو آپ نے ان سے ذرا ہوشیار رہنا ہے، کیونکہ وہ پھر آپ کے پاس آئیں گے، سب سے پہلے کہیں گے جی کہاں لگ گئے ہو تم، ان کے خلاف تو بڑے فتوے ہیں۔ تو تم کہنا کہ ارے بھائی غوث پاک کے اوپر بھی 500 فتوے تھے کفر کے۔ فتویٰ جاری ہونا کوئی باطل کی دلیل نہیں ہے۔ فتویٰ جاری ہونا، اگر فتویٰ کفر کا جاری ہونا باطل کی دلیل ہے تو پھر غوث پاک کے اوپر بھی 500 کفر کے فتوے لگے تھے۔ پھر دامن گوھر شاہی چھوڑنے سے پہلے یہ بھی قسم کھا لینا کہ غوث اعظم کو بھی کافر سمجھتا ہوں۔ اگر کفر کے فتووں سے گوھر شاہی کی بارگاہ میں بدگمانی آتی ہے تو اس وقت ذہن میں یہ بھی رکھنا کہ یہ 500 فتوے غوث اعظم پر بھی لگے ہوئے ہیں۔ وہ جو قوالی جنہوں نے ایجاد کی، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی مولوی اچھا نہیں سمجھتے۔ تو سارا کا سارا آپ کا جو باطنی نظام ہے، اس باطنی نظام کی جو بقا ہے وہ اس حفاظتی بند میں ہے جو آج آپ کو میں سکھا رہا ہوں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں سکھا رہا ہوں۔
اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں آیا کہ اے مومنو، جب کوئی خبر لے کے تمہارے پاس آئے تو اس خبر کو آگے بڑھانے سے پہلے اس کی تصدیق کر لیا کرو، کیا خبر جھوٹ بول رہا ہو۔ تو اگر کوئی آ کے کہتا ہے کہ ان کے خلاف کفر کے فتوے ہیں، یہ فلاں ہیں تو تم تصدیق کر لینا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کو حق مان لو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جانچ پڑتال کر لو کہ ہم کافر ہیں یا کفر توڑنے والے ہیں۔ اپنی زبان سے خود کو حق کہنا تو شرم کی بات ہے نا۔ بہتر یہی ہے کہ آپ تحقیق کریں اور پھر پتہ چلائیں حق کیا ہوتا ہے، اور پھر وہ جو حق کا معیار ہے ہمارے اوپر ثابت کریں۔ اس معیار پر حق کے ہم پورا اترتے ہیں تو مان لیں، نہیں اترتے تو بھلے آپ بھی کافر بول دیں۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ انگریزی میں ایک محاورہ ہے، if you can't stand the heat, get out of the kitchen۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.